الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب اجمعین نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم واصحاب اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سسٹرز، چلے شروع کرتے ہیں ہمارا سیرہ کا۔ ہم الحمدللہ 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 وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ چلے تو ہم کہاں تھے؟ ہم تھے غزوہ خیبر پر، ہے نا؟ تو لاسٹ ویک ہم نے الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھے تھے، ہے نا؟ کتنے دیر کے بعد خیبر کے وقت وہ ملنا ہے۔ اور ایک بھی آئے تھے، کون؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ تو خیبر کا پارٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے کہ خیبر کی تقسیم ہوئی تو اس میں اتنا مال غنیمت ملا کہ جو مہاجرین مکہ تھے وہ بھی ان کو بھی دیا گیا، اور وہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ انہوں نے انصار کے اپنے سارے جو انہوں نے دیے تھے نا، آرین دیا تھا، ہمارے آرین نے رہن پر دیا تھا۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ تم ابھی تمہارے پاس نہیں، تم استعمال کر لو، جب آ جائے گا تو دے دینا، اس طرح سے دیا ہوا تھا، تحفہ نہیں دیا ہوا تھا۔ تو وہ انہوں نے ان کو واپس کر دیے، اتنا غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہے کہ پہلے ہم صرف دو چیزوں پہ ہم اپنا گزارا کرتے، دو کالی چیزیں، میں مفہوم حدیث بتا رہی ہوں، ایک پانی اور ایک کھجور۔ لیکن جب خیبر فتح ہوا تو سبحان اللہ کیا ہوا کہ بہت سارے مال غنیمت آئی، یعنی پیٹ بھر کے کھانا ملنا۔ تو اب دیکھیں یہ جو یہودی ہے وہ اپنی خباثت پہ نہیں یہ کر سکتے، مطلب ان کا کوئی گارنٹی نہیں۔ تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نا کہ ہاں بھائی فتح ہو گئی، اب وہ کانٹریکٹ بھی ہو گیا نا۔ خیبر کی تقسیم کیسا ہوا کہ جو ان کے کھیت اور باغات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کانٹریکٹ کر کے لیے کہ ہمیں ابھی مت نکالو، ہاں ہم کیا کریں گے، یہ جو زمین ہے اس کے ہم عادی ہیں، تو ہم اس پہ کھیتی باڑی کریں گے، اور اس کا جو غلہ آئے گا اس میں سے ہاف تم لے لو اور ہاف ہم رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مان لیے، کیونکہ پتہ ہے نا کہ خیبر تک صحابہ کرام کو آنا اور یہ سب کا مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے نا، مطلب فزیکلی اور مینٹلی۔ تو دیکھو کتنی حکمت مارا یہ تھا کہ ان کو وہ دے دیا۔ اب کیا ہوا کہ ٹرمز ذرا آپس میں سیم ٹو سیم ہونے آئے نا، مطلب تھوڑے سے مطلب ماحول اچھا ہونے آیا، لیکن دیکھو کیا ہوا آگے کا جو ہمارا چیپٹر ہے نا، زہریلی بکری پھر بھی اپنی بولتے یعنی وہ جو چال بازی سے نہیں باز آئے۔ تو آج کا اپنا جو چیپٹر ہے وہ زہریلی بکری سے شروع ہو رہا ہے۔ بڑے اپنا رکھے بک کا، جی اپنی کتاب میں سے ہی دیکھیں۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سبا پیج نہیں آیا۔ ہاں جی میم لائے اسکرین کو، ہماری پیج اسکرین پر نمبر دیکھیے آپ، ابھی آئیں گا انشاءاللہ 208 رائٹ؟ ہاں ابھی آئے آیا؟ اوکے جزاک اللہ خیر۔ چل تو جب حالت پرسکون ہوئے، اب پرسکون کیسے معلوم ہے؟ دیکھیں اسٹارٹنگ کا پرسکون مطلب کہ اپنی ٹرمز اور کانٹریکٹ سائن اور اس بیسس پہ آ گئے نا، اور خوف جاتا رہا، ان میں سے خوف جاتا رہا نا کہ ابھی جنگ تو ہو گئی، لوگ نے سب جیت لی ہے مسلمانوں نے، تو یہود سے خوف جاتا رہا۔ تو یہود اپنے خبث پر پلٹ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ دیکھیں کتنا بڑا اقدام، دیکھو چنانچہ اپنے اکابر مطلب بڑے بڑے لوگ، ہم اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلودہ بکری ہدیہ کی۔ اب بولتے نا کہ او چلو تم جیت گئے تو آؤ کھانے پر بلائیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اس میں کیا کیے
जहरीली बकरी अभी बेबी आगे आएगा। पेज है ना, स्क्रीन पर है नहीं आपका, दूसरा है। इसके बाद वाला बेटा। है। और तो क्या हुआ कि बीवी के जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जहरुला आलूदा बकरी हदिया की। उससे मालूम था, देखो याद रखना कि उस औरत को मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजू पसंद है। बाजू मतलब क्या मालूम है, जो बकरी का ऊपर का जो पार्ट होता है ना, फिर रिब्स शुरू होता है ना, ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो शाना उसको बोलते हैं हम। बाजू पसंद था, लिहाजा उसने बाजू में ज्यादा जहर डाला। गौर से सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी का एक लुकमा लेकर चबाया, फिर उसे थूक दिया और फरमाया कि ये जहर आलूदा बकरी है। और इसकी मैं हदीस तुमको इंशाल्लाह अभी पढ़ के बताती हूँ क्या हुआ था। हम पहले पढ़ जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से और यहूद से दरियाफ्त किया तो उन्होंने अपना जुर्म इकरार किया और कहा कि हमने सोचा कि अगर ये बादशाह है तो हम इससे राहत पा जाएंगे, यानी हमारा काम ही खत्म, यानी हम लोग जो इतना खौफ में हमारा इतना समय वो उससे हम छुटकारा पा जाएंगे, और अगर नबी है तो उसे जहर नुकसान ना पहुंचा सकेगा। कितनी बड़ी चालसाजी, चालबाजी भी देखे, जालसाजी भी देखे। आप सल्लल्लाहु इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को और उस औरत को तो माफ कर दिया, लेकिन बाद में बिशर बिन बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु अब इसी जहर की वजह से इंतकाल कर गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को किसास में कत्ल कर दिया। यानी देखिए, जहर तो खास उनके लिए था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था ना, दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी रखा हुआ था वो बकरी के, और ज्यादा शाना पे रखा हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर देखो इतना इन्हें रहमतुल आलमीन दुरूद शरीफ पढ़े कि उसे माफ कर दिया। लेकिन वही जहर सहाबा, ये जो नाम है ना, उन्होंने खाए तो उनसे उनकी मौत हो गई। तब मौत हो गई तो फिर किसास लेना जरूरी था। उस किसास की वजह से, याद रखना, खुद के पर्सनल इससे नहीं, बदला नहीं लिया, माफ किया, लेकिन वो इंतकाल हो गए जो साहबा, उसके बदले में उनको किसास में उस औरत को कत्ल होना पड़ा, कत्ल किया गया। तो इसमें पहले हम हदीस पढ़ लेते हैं हम कि क्या हुआ था। ये आपको पता है ना कि ये जहर का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रहलत का टाइम आया तब इसके असर से इतनी तकलीफ हुई। तो क्या हुआ था मालूम है, जैसे बिस्मिल्लाह बोल के खाने गए, हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना थोड़ा सा इन्हें मुंह में जब चखा ना, जैसे अपने मुंह में, अब अपना इमेजिन करें, तुमने मुंह में लुकमा लिया और जबान पे बस आया ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक दिया। लेकिन वो जो जो साहबा जिन्होंने खाया, उन्होंने क्या किया था, वो लुकमा चबा लिया था और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया। ऐसा होता है ना, कोई आगे पीछे खाने शुरू करता है तो। और पहले हदीस सुनते हैं, फिर कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था इसमें जहर है। चल पहले हदीस सुनते हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक यहूद औरत जहर आलूदा बकरी लेकर आई, उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा लिया। उस औरत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि क्या हम इसे कत्ल न कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं उसका, यानी मैं, ये अनस कहते हैं, ये अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, हाँ, लेकिन आगे हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बनाई, आगे जारी है कि उसमें मैं उसका असर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालू में बराबर देखता रहा। यानी जब खाते तो तालू को लग जाता है ना, जबान का ये होता है, तो वहां पर उन्होंने देखा, तो उसका असर इतना आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना सॉलिड वो पॉइजन था। और एक हदीस है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज वफात में फरमाया करते थे कि आयशा, मैंने खैबर में जो जहर आलूदा खाना खाया था
اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری شہ رگ کٹ جائے گی. کتنا مشکل دیکھیں، یعنی اب کوئی بھی نبی، یعنی کوئی بھی انبیاء کا اب یہ اٹھا لے، مطلب سیرہ اٹھا لے ان کی زندگی حالات میں، لیکن جتنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اٹھایا، جو تکلیفیں، جو سب، یعنی ان سب کی باتیں اور ان سب کا یہ جو چال بازیاں، کوئی نے نہیں اٹھائی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا، یعنی اس کا زہر ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے، اس یعنی مرض الموت کے بستر پہ تھے، اس کا اثر دکھ رہا تھا. چلیں آگے ہیں. اس کی ایک بڑی حدیث بھی آتی، شاید ابھی میرے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پورا ان کو بیان کیا تھا. میں آگے خیبر کے دیگر واقعات میں سے وہ بتاؤں گی کہ انہوں نے یہود نے خود پورا یہ جال بچھایا تھا. ہاں، یہ پورا سازش کی تھی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے کوشچن پوچھے، تب جا کے انہوں نے ان کا حامی بری کہ ہاں ہم نے یہ زہر آلودہ بکری آپ کو کھلائی تھی. انشاءاللہ وہ ابھی میں بعد میں دیکھیں گے. چلے آگے کا چیپٹر ہے اہل فدق کی سپردگی. اب کیا ہوا، خیبر کے آجو باجو بھی یہود کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی نا، ٹھیک ہے. تو یہاں اب فدق نام کی بھی ایک جگہ تھی. اب دیکھیں نا، اسلام صرف خیبر میں ہی تو نہیں جانا چاہیے نا، آجو باجو بھی تو ہے نا بستیاں، اور وہاں کو یہود بھی تھے، تو ان کو بھی نپٹنا تھا. تو اس لیے یہ بھی فدق کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی، جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر معیسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہود فدق، یہود تھے نا، میں نے کہا نا یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں. مگر انہوں نے تاخیر کی، یعنی جلدی سے آئے نہیں، حامی نہیں بھری، تاخیر کی. لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے، وہی کانٹریکٹ بیسس پہ. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا. وہی 50-50 والا یاد ہے نا، ان سے کیا کہا تھا کہ جو بھی غلہ آئے گا، وہاں بھی کھیتیاں تھی نا یہود کی، تو اس پہ جو بھی غلہ آئے گا تو 50-50 پر منظور کر لیا. چنانچہ فدق کی زمین، اب یہاں کیونکہ آگے ایک بات آئے گی، وہ فدق کا یہ نام نا اب یاد رکھنا، کیونکہ اس پہ تھوڑا سا اختلافات آگے آتا ہے. کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. ہاں، چنانچہ غور سے سنیں، چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی. کیوں مخصوص تھی؟ کیونکہ سیرت نگار یا مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں نہ تو جنگ ہوئی، نہ ہی کوئی جیسے خیبر کو تو لڑنا پڑا تھا نا، محاصرہ کرنا پڑا، اتنا صحابہ کو یہ کرنا پڑا. تو یہ فدق کی زمین صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اس کا جو مال غنیمت آیا نا، وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خرچ فرماتے ہیں. بنو ہاشم نمبر 1. ہاں، ابھی فدق کی زمین ملی، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رکھ لی. دیکھو کیا ان کے کام بھی تو اتنے تھے نا، اپنے آپ پر خرچ کر فرماتے، یعنی ازواج مطہرات کو بھی تو دینا تھا نا. ٹھیک ہے، انہیں ان کے اہل و عیال بھی تھے، جیسے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ ان سب کا بھی تو تھا نا. پھر بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے، کون؟ جو یتیم ہو جائے یا بہت غریب ہو، ان بچوں کی. ٹھیک ہے، بچوں کی عیالداری کرتے تھے، اسی میں سے وہ غلہ آنے کے بعد، اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے. اور یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ تھا. تو اس کے بارے میں بس اب چھوٹا سا ایک اختلاف کیا آتا ہے من میں، کہ فدق کی زمین کا جب غلہ
اہل آل رسول کو جب ملتا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے نا، تو کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ مال روک دیا تھا، حالانکہ وہ ایک اقدام تھا. کیوں؟ سنیں پہلے کہ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے نا، تو انبیاء اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، یہ یاد رکھنا. اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدق کا کیونکہ مال غنیمت کا تھا نا، مال غنیمت میں سے تھا نا وہ، تو اس کو روک دیے. تو اتنے میں کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا گئے تھے وہاں پر، انہیں کہ کیوں روک دیا، ہمارا اس پہ حق ہے. تو جب انہوں نے بہت اچھی طرح سمجھایا، لیکن بس ایک وہاں پر بولتے نا، وہ کسی کو بات اٹھانا ہونا تو وہ اٹھاتے ہیں اور کہتے کہ بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا. اب آگے میرے سامنے بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو میں اس پہ انشاءاللہ کبھی آئے گا، ابھی آئے گا بعد میں تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے آگے ہے وادی القرا. یہ بھی وہی آگے اور ایک جگہ ہے جہاں یہود تھے. ہاں، پہلے فدق میں تھے، خیبر میں کا ہو گیا، فدق ہو گیا، اب وادی القرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القرا تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے، ہاں، اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے. ان کا ایک آدمی میدان میں آیا اور اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا. پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کیا. پھر تیسرا آیا، اسے حضرت مبارزت ہوئی نا 1 on 1 پر، ہاں، اسے تیسرا آیا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا. اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے. جب بھی کوئی ایک آدمی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے. دیکھیں بہت بڑی حکمت کی بات کہ جنگ، یعنی پھر بھی کوشش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش دیکھیں نا، کوشش کرتے رہے کہ نہیں ابھی مان جائیں گے، ابھی یعنی یہ کر لیں گے، نہیں مانے نہیں. دیکھو 11 اسی طرح 11 افراد قتل ہو گئے. ہاں، باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غرض اسی طرح شام ہو گئی. دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزے برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا. پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا ہی معاملہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور ان کے لیے بات، دیکھیں لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی، یعنی لکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن لکھوا دی، جیسے کانٹریکٹ کروا دیا. تو دیکھیں آجو بازو میں بھی اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں جائیں گے؟ مدینہ. ٹھیک ہے، اہل تیمہ کی مصالحت. تیمہ کے یہود، اب یہاں بھی یہود، ہاں، کیونکہ دیکھو صرف خیبر کی جگہ پہ نہیں تھے، آجو بازو کی بھی جگہ میں یہود بسے ہوئے تھے. اہل تیمہ کی مصالحت. تیمہ کے یہود کو خیبر، فدق اور وادی القرا کی خبریں موصول ہوئی تو انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مساعدت کر لی. یعنی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ تم ہم پر چڑھائی مت کرو، ہاں، ہم تم کو اتنا ٹیکس دیتے رہیں گے، ہاں، اور ہم ان کے بادشاہ کو ویسے ہی وہاں کی حکومت کرنے دیا جائے، اور ہم تم کو ٹیکس ہر سال یا ہر مہینے جو بھی ہے وہ دیتے رہیں گے. اس پر انہیں مصالحت، مطلب اس پہ کیا کہہ دیا، کانٹریکٹ سائن کر دیا، مطلب دونوں کا آپس میں. ٹھیک ہے، جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے. دیکھیں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ہاں اب تم اتر جاؤ، تم بادشاہ نہیں ہو، اب تم یا تم جو بھی یہاں کے کوئی تم پر اور ایک حاکم اتارا جائے گا، ایسا نہیں کیا، کیونکہ اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا، کتنی رعایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نا، کتنی رعایت دی گئی. بولو پھر بھی دیکھو اب وہ جو تھے نا کہ اپنی خباثت پہ اتر آئے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال ہوئے، منتقل ہوئے وہاں سے. ٹھیک ہے، کس سے؟ یہ اس جگہ سے.
چلے گئے، پھر ان کو جانا ہی پڑا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں چلے آگے ہیں. اب یہ بہت انٹرسٹنگ بات آ رہی ہے. ہاں الحمدللہ. چلے اب دیکھیں آپ دیکھتے جائیں، کیونکہ اب جب ہمارا یہ چیپٹر تو یہاں ختم ہوگا، لیکن دیگر واقعات بھی اور خیبر کے آئیں گے، جس سے نا فقہ کے معاملہ بہت آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہم انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. ابھی نہیں، آج نہیں، آج اب یہ چیپٹر لے لیتے ہیں. ہاں یہ پارٹ لے لیتے ہیں. چلیں کیا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما سے شادی. حضرت صفیہ اور بنت حویی بن اخطب. ہوئے بن اخطب کون تھا؟ کوئی کسی کو معلوم ہے؟ ہوئے بن اخطب کون تھا؟ یہود کا سردار تھا نا میم، جب وہ مال. جی ویری گڈ. کون سے قبیلے کا وہ بتا دو. بنو قریظہ. نہیں جی بنو نذیر. نذیر. ہاں بنو نذیر. ہوئے بن اخطب کو حضرت صفیہ بنت ہوئے بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا. مال غنیمت میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو پریزنرز آف وار رہتے ہیں اس کو اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے تھے. تو کن کے حصے میں آئی؟ حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا. لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے. کیوں بتاؤ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں شایان شان ہے؟ کوئی بولے؟ وہ ایک سردار کی بیٹی. ہاں کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی. صحیح بات ہے. سردار کی کیونکہ بیوی بھی تھی، بیٹی بھی تھی اور بیوی بھی. ہاں میم کیونکہ وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہے، یعنی وہاں کی وہ ہے، ان کی بیوی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا. انہوں نے اسلام قبول کریا. اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کری. یعنی ان کا مہر کیا ہوا؟ دیکھیں ان سے شادی کری اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا. یعنی دیکھو مہر دینا پڑتا ہے نا، تو جب غلام میم ان کا ہے اسلام ان کا مہر میم قبول اسلام ہے ان کا مہر ہے. تو وہ جب یعنی جب غلام ہوتے ہیں تو ان کو جب آزاد کرتے نا، ابھی تو غلام بن کے آئے نا، پریزنرز آف وار بن کے آئے نا، تو آزاد کرتے تو کچھ دینا پڑتا ہے. کس کو؟ جو آزاد جو غلام ہوتے ہیں ان کو. تو وہ دینے سے بدلے کیا کیا؟ ان کو ان کا اسلام قبول ہی ان کا مہر ٹھہرایا گیا. سبحان اللہ. تو اب اس بارے میں نا تھوڑا سا بہت اچھی حدیث بھی آتی ہے اور بہت اچھی بات بھی آتی ہے. کیا ہے معلوم ہے کہ یہ جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے ہمیں حدیث پڑھ لیتی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو میرا کام کر دیا کرے جبکہ میں خیبر کے لیے نکلوں. ہاں بس مجھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہمراہ سوار کر کے لے گئے. کون؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو. ہاں میں قریب البلوغ تھا، مطلب ایڈولیسنس کے قریب تھا. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام کرتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا. میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنتا اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و رنج سے اور عاجزی اور سستی سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے. پھر اب اور آگے فرماتے ہیں پھر ہم خیبر پہنچے تو اللہ نے خیبر کے قلعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حویہ بن اخطب رضی اللہ عنہا کے جمال یعنی ان کا حسن جمال کا ذکر کیا گیا. ان کا شوہر بہت غور سے سنا، ان کا شوہر
اس لڑائی میں قتل ہو چکا تھا. وہ دیکھو 2 لوگ کنانہ کے جو 2 لوگ تھے نا, وہ اس میں سے ایک ان کا شوہر تھا, قتل ہو چکا تھا, اور وہ ابھی دلہن ہی تھی. کس کی؟ وہ کنانہ کی. ہاں, دلہن ہی تھی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے پسند کر لیا. اب یہاں اپنے لیے آیا, لیکن یہ صحابہ کے زور سے ہی پسند کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہمراہ لے کر چلے, یہاں تک کہ جب ہم صدا الصحبہ پر پہنچے تو وہ پاک ہوئی. اب یہ کیوں پاک ہوئی؟ یعنی کبھی بھی جنگی میں سے عورت آتی ہے تو اس کو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مینسس میں آئی کہ نہیں ہے. جب مینسس آ گئے تو دیٹ مینس کیا ہوا کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے. ہاں, تو دیٹ مینس وہ پاک ہو گئی. یہ بات یہاں پر آئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پاک ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے دسترخوان پر جس حیض مطلب کھجور اور پنیر اور گھی سے بنا ہوا کھانا تیار کروا کر رکھوا دیا, اور مجھ سے فرمایا اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دو. یعنی ولیمہ کیا. ٹھیک ہے, دعوت دو. بس یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا ولیمہ تھا. اس کے بعد ہم مدینہ کو چلے. انس رضی اللہ عنہ نے کہا, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے ارد گرد اپنے عیا سے پردہ کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اپنی عیا سے پردہ کیے ہوئے تھے. یعنی آپ کو پتا ہے نا, ازواج مطہرات بن جائے تو ان کے حدث کو ان کو پردہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ سواری پر سوار ہوتی, اب غور سے سنو, وہ جب سواری پر سوار ہوتی, کون؟ صفیہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا, آپ امیجن کریں اس کو, اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے. دیٹ مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا نیچے ٹیک لگایا, کھڑا رکھتے. صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو جاتی. سبحان اللہ. پھر ہم چلے یہاں تک کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف دیکھا اور فرمایا, یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا, اے اللہ, میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیانی خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں, جس طرح ابراہیم, یعنی اب حرمت مدینہ کی بھی حرمت ہو گئی, پہلے تو مکہ کی تھی نا, اب مدینہ کی بھی ہو گئی. وہ ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا. اے اللہ, مدینہ والوں کے لیے ان کے مد اور ان کے سا میں برکت دیجئے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 2893. سبحان اللہ. اس پر ہم تھوڑا سا بات کریں گے تھوڑا بعد میں, ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو جو کہتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو قد تھا نا, وہ تھوڑا چھوٹا تھا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا مبارک زمین پہ رکھا اور وہ اس پر چڑھ کر, ٹھیک ہے, وہاں گئے. اب آپ اور میں اپنا جائزہ لے کہ ہمارے ہسبینڈ نے ہمارے لیے کب گاڑی کا دروازہ کھولا. اپنے پاس ابھی اونٹ ہے نہیں کہ اپنا گھٹنا کھولیں گے. یہ سوال ہم انشاءاللہ آپ کو بعد میں پوچھیں گے. اچھا, اس بارے میں اور ایک بھی بات آتی ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کی یہ شادی کے بارے میں, کہ اس موقع پر, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نکاح ہو گیا نا, پہلے رخصتی نہیں ہوئی تھی, رخصتی بعد میں ہوئی نا. ٹھیک ہے, تو اچھا میں ابھی رحیق المختوم سے آپ کو پڑھ کے ہی بتاتی ہوں, بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. دیکھیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پر اسلام پیش کیا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی ان کا مہر قرار دیا. مدینہ واپسی میں ہند صحابہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئی. اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ کیا, مطلب ان کو سجایا دھجایا, ٹھیک ہے, انہیں دلہن بنا دیا اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور اور گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا, اور راستے میں 3 روز
शहबा उरोशी शहबा उरूशी के तौर पर उनके पास क़ियाम फरमाया। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पर निशान देखा, दरियाफ्त फरमाया, कुछ निशान ऐसा नहीं, कट का कोई निशान था ना हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के, तो उनको देखकर फरमाया कि ये क्या है? कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैबर आने से पहले मैंने ख्वाब देखा था कि चांद अपनी जगह से टूटकर मेरी आगोश में आ गिरा है। बखुदा मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले का कोई तसव्वुर भी न था, लेकिन मैंने ये ख्वाब अपने शौहर से बयान किया तो उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, ये बादशाह जो मदीना में है, तुम उसकी आरज़ू कर रही हो? सुभान अल्लाह। देखो, उसको उनकी किताबों में यानी कैसा पता था कि मदीना का बादशाह, तो यानी उसके शौहर को, हालांकि उसने ही वो ख्वाब की ताबीर बता दी। हालांकि सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है चांद आकर मेरी गोद में गिरा है, तो उसके शौहर बोलते कि तू क्या यानी मदीना के बादशाह की तसव्वुर कर रही है, आरज़ू कर रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला किस तरह याद रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात का हर एक का हिकमत, हर एक की अपनी बुलंद मुकाम, हर एक कोई यानी जो भी बने वो उनका, इसीलिए तो उम्महातुल मोमिनात कहा गया ना। ये बात समझ में आई? हाँ? तो बस यही हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा से। और एक बार आपको वो भी मफ़हूम हदीस आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चलिए ये हम बाद में इसकी, क्योंकि मफ़हूम है ना, मेरे सामने नहीं है ये हदीस, तो मैं बाद में इसको मफ़हूम हदीस बताऊँगी आपको, ठीक है? और अच्छा, फिर अपनी किताब में तो ये यहीं पे खत्म हो गया ना मैडम? मैम हाँ, वो लास्ट इसकी आ रहा है ना, जबर नहीं, और वही वादी। जो भी हमने इसमें से पढ़े ना, वही पार्ट है। अच्छा चलो फिर उसको खत्म हाँ ही कर ओके लेते हैं। हाँ, जब खैबर और वादिल जी। कुरा फतह हो गए, फुदक और तैमा के बाशिंदों ने इताअत कबूल कर ली और आपने मदीना वापसी की राह ली, तो वादी सहबा में पहुंचकर हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा हलाल हो गई, चुनांचे उन्हें आपके पास रुखसत कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूल्हे की हैसियत से उन उनसे उनके हमरा सुबह की और खजूर, पनीर और घी सालन का कर वलीमा खिलाया और 3 रोज़ शबे, क्या है वो, शब-ए उरूशी ना? क्या है वो? शब-ए उरूशी, वही है शबहाई मैम, बराबर है। शब-ए शब-ए उर उरूसी है। शब-ए उरूशी, ओके। उरूशी के तौर पर उनके साथ क़ियाम फरमाया, फिर रवाना हो गए और सफ़र 7 हिजरी के आखिर या रबीउल अव्वल के 7 हिजरी के अवाइल में मदीना तशरीफ़ लाए। यानी ये तकरीबन 2 महीने, याद है ना मुहर्रम में जब निकले थे 7 हिजरी को, तो अब यहाँ पर 2 महीने का सफ़र रहा, इतना बड़ा सफ़र रहा। और अब जाकर मदीना, अभी हमने हदीस पढ़े ना, जब जाकर मदीना पहुँच गए। सुभान अल्लाह। तो आज का हम है ना यहीं पर रखते हैं, हाँ, हमारा कुछ बोले ना, हमने कुछ हमको करना है, तो आज यहीं तक रखते हैं, हाँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिकल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।